عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ حاکم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک مولا علی پر تبرہ ہوتا تھا. مولا علی پہ سب کیا جاتا تھا، شتم کیا جاتا تھا، لعنت بھیجی جاتی تھی. یہ بچے نہیں سمجھیں گے نا سب اور شتم، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے. مولا علی پر لعن کی جاتی تھی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک. عمر ابن عبدالعزیز چھوٹا سا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ بچوں نے نظم بنائی ہوئی ہے، بڑوں نے اسے نظم بنا کر دی ہوئی ہے بچوں کو، یہ گایا کرو، یہ پڑھا کرو. بچے نظم میں مولا کو نامناسب جملے دے رہے ہیں، مولا علی پر نامناسب جملے بول رہے ہیں، لعن کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں علی کی. تو عمر ابن عبدالعزیز کا استاد اس گلی سے گزرا جہاں یہ بچے علی کی توہین کر رہے تھے، تو اس نے عمر کو بلا کے کہا تم جس علی کے خلاف اور جس علی کی توہین یہ جملے کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ انہوں نے 80 جنگوں کو جیتا ہے مسلمانوں کی. ان کے لیے نبی نے سینکڑوں حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ نبی کی بیٹی کے شوہر تھے، وہ نبی کے بستر پہ سوئے تھے. بیٹا تم یہ باتیں نہیں کرو، یہ ان بچوں کو کسی نے غلط بتایا ہے. عمر عبدالعزیز کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات بچپن سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا. لیکن اسے کس چیز نے سہارا دیا کہ یہ تبرہ روکے مولا پر؟ مولا کو جو گالم دی جاتی ہے، مولا کو جو لعن کیا جاتا ہے، کیسے روکے؟ اگر عمر ابن عبدالعزیز کو بھی مولا کائنات پر سب و شتم روکنے کا موقع دیا تو وہ بی بی نے دیا. بی بی کا دور نہیں ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا دور تو بہت بعد میں ہے. میرے چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کا دور ہے، نبی کی رحلت کے 100 سال کے بعد کا دور ہے. 100 سال تک علی پر لعنت ہوتی رہی. اللہ اکبر. جو لوگ ہم سے کچھ خفا رہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا احترام نہیں کرتے، وہ دیکھیں کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کا شروع کہاں سے ہوا. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو بلایا، کہا کل دربار میں فلاں وقت پر آنا، اور دربار میں آ کر جب تمہیں بلا لیا جائے تو پھر آ کر یہ جملے کہنا مجھے. آ کر ایک یہودی کو کہا. دوسرا دن نمودار ہوا، انہوں نے مملکت کے سارے علماء کو، مفتیوں کو، علماء کو، مجتہدین کو، سب کو کرسیوں پر بلایا، کساب ایک بٹھایا اور کہا کہ ایک میں خاص گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سب کو دعوت دی، سب دربار میں آ کے بیٹھے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سب اس کے دربار میں آ کے بیٹھے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ شور ہونے لگا. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ایک یہودی ہے جو اندر آنا چاہتا ہے مگر اس نے وقت نہیں لیا تھا اور یہاں آپ کی گفتگو چل رہی ہے. اس نے کہا کہ بلا لو اسے. اب وہ آ گیا ہے تو بلا لو، پوچھو اس کی حاجت کیا ہے. کب وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کب بلاؤ. دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا امیر تم عادل ہو، منصف ہو، بردبار ہو، سمجھدار ہو، غصہ نہیں کرتے. کہا نہیں ہماری یہ عادتیں ہیں، ہم غصہ نہیں کرتے. کہا میں ایک آپ سے حاجت لے کر آیا ہوں، میری حاجت پوری کر دیں. کہا کہو کیا حاجت ہے. کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سپاہیوں نے تلواریں نکالنا شروع کی، علماء نے جو بیٹھے ہوئے تھے آوازیں لگانا شروع کی. بدتمیز ہے، امیر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کے خلیفہ سے یہودی ہو کر اس کی بیٹی مانگ رہا ہے. شور مچنے لگا. عمر ابن عبدالعزیز نے آواز دے کر کہا خاموش خاموش خاموش. اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے اندر یہ جرت کیسے آئی، آخر کیا سبب ہوا کہ جو اس نے اتنی بڑی جرت کی ہے. پوچھا. کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. میں نے آپ کی بیٹی کا سوال کیا ہے تو آپ ناراض ہو گئے. سارے مسلمان نبی کی بیٹی کے شوہر پہ لعنت کرتے ہیں. آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹی کے شوہر علی پر سارے مسلمان لعنت کرتے ہیں. جب نبی اپنی بیٹی ایسے کو دے سکتے تھے جس پہ سب مسلمان لعنت کریں، تو آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتے؟
गर्दन झुका कर उमर इब्न अब्दुल अजीज बहुत देर रोता रहा, जैसे आपने सुन के गिरिया शुरू किया ना, ये बहुत देर रोता रहा। इसके रोने पे दरबार में भी रोने की आवाजें बुलंद हो गई। आवाज देकर कहा इसे कुर्सी देकर बिठाओ। फिर उलमा से मुखातिब होकर कहा कि इसका जवाब है तुम्हारे पास? तुम सारे मुफ्ती अली के ऊपर लानत भेजते हो, इस आदमी का जवाब है तुम्हारे पास? ये कह रहा है कि नबी की बेटी फातिमा के शौहर पर मुसलमान लान करते हैं। सबकी गर्दन झुकी हुई। एक ने जुर्रत करके आवाज दी, अमीर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरे ने कहा, अमीर अली के बारे में हमें यह नहीं कहना था, ये तो शाम से हुक्मनामा जारी हुआ था। पूरी मुमलिकत इस्लामिया में नोटिफिकेशन हुक्मनामा जारी हुआ कि कोई खतीब कोई पेश नमाज खुतबा न दे मगर ये कि अली पे लानत भेज के दे। तो ये तो तकरीबन 80 साल 85 साल तक चल रहा है। हमारे तो बड़ों ने भी ये काम किया, हम भी कर रहे हैं, मगर ये काम अच्छा नहीं था। का बस फिर सब मुत्तफिक हो तो हुक्मनामा जारी करो कि अली पर आज के बाद कोई बेअदबी नहीं करेगा। मैं आपसे पूछूं, किसने अली का दिफा किया? अली का दिफा फातिमा ज़हरा ने किया, फातिमा ज़हरा ने किया।